لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. سورة البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 45 اور 46 کا مختصر خلاصہ. اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی ذکر کر رہے تھے جو لوگ خود تو نیکیوں کا حکم لوگوں کو دیتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، لیکن خود نہیں کرتے ہیں. سیدھی سی الفاظ میں یوں کہیے، خود کو لوگوں کے سامنے متقی اور پرہیزگاری ثابت کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، البتہ وہ پرہیزگار اور متقی نہیں ہیں. اگر کسی شخص کو نماز کا حکم دیا جاتا ہے، اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے اور وہ خود نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہو سکتا. اس بات سے آپ مذمت نہیں کرنا چاہتا میں ان لوگوں کی جو لوگ اچھائی کا حکم دیتے ہیں. ان کی اچھائی کا حکم دینا اچھی بات ہے، لیکن خود نہ کرنا یہ بذات خود بہت بڑی غلط بات ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور خود اچھا نہیں کرتے ہیں تو افلا تعقلون، کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں، عقل نہیں رکھتے؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تفعلوا بھول رہا ہوں میں آیت. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ باتیں تم لوگ نہ کہا کرو اے ایمان والو، جو باتیں جو کام تم کرتے نہیں ہو، یعنی جس بات کا حکم دیتے ہو وہ نہیں کرتے ہو تو پھر تم وہ نہ کہا کرو. جس بات کو کرنا ہے اسی کو کہا کرو. اس آیت کا مطلب ہے کبر مقتا عند اللہ، کیونکہ اللہ رب العزت کو ایسی باتیں بہت زیادہ گرا گزرتی ہے، بہت زیادہ خراب لگتا ہے، ناپسندیدہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کے تعلق سے فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ یعنی نماز اور یہ صبر گرا گزرتی ہیں، الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں کے لیے جو خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں، عاجزی و انکساری اختیار کرنے والے ہیں، نرمی اختیار کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے گرا نہیں گزرتی ہے، بھاری نہیں ہوتی ہے. اس آیت کریمہ کا اگر مطلب سمجھیں گے تو بہت بڑی مطلب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرائض میں سے ایک فرض کا نام لیا، نماز کا، اور پھر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صبر کا ذکر فرمایا. نماز تو ضروری ہے دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے، استقامت رہنے کے لیے نماز کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ نماز دین کا سب سے بڑا اور سب سے اہم چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں اور اللہ کی مدد کو حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ صبر کے ذریعے سے بھی مدد طلب کرو. مطلب یہ اس سلسلے میں مفسرین کرام نے کئی ایک مرادیں لی ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد روزہ بھی ہے، کچھ مفسرین کرام نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر احکام نازل کیے ہیں، ان احکامات پر عمل کرنا، اور جن باتوں سے ہمیں منع کیا گیا ان باتوں سے رک جانا ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے
اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی 2 قسمیں بیان فرمایا ہے۔ ایک صبر تو یہ ہے کہ تمام طرح کی مصیبتوں پر صبر کیا جائے، یعنی تمام طرح کی مصیبتیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوتی ہیں، چاہے وہ آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے آئے ہوں یا کچھ وقتوں کے لیے ہوں، ان مصیبتوں پر صبر کے ذریعے سے اللہ کا مدد طلب کرنا، اور یہ بہتر ہے۔ اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کام کو کرنے سے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، جن کام کو حرام قرار دیا ہے، ان کام کا ارتکاب کرنے سے ہمیں رک جانا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ نماز صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے ہم مدد طلب کریں گے۔ کیسے؟ صبر کس کو ہوتا ہے؟ صبر اسی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اور نماز پڑھنے والے لوگ ہی صبر حاصل کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ غور کر سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق ہوتی تھی، یا اسی طریقے سے آپ کو کوئی بھی غم لاحق ہوتا تھا، آپ فوراً نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے، نماز میں چلے جاتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نماز کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو نرمی اختیار کرا سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نرم اختیار کرنے والے، عاجزی و انکساری اختیار کرنے والے لوگ ہی ہیں جن پر یہ نماز بھاری نہیں گزرتا ہے، ان کے لیے آسان ہے۔ کیوں آسان ہے؟ اس لیے کہ وہ صبر کے ذریعے سے کام کو انجام دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ صبر اختیار کرتے ہیں ان کے دلوں میں نرمی پائی جاتی ہے۔ اور قرآن مجید کی تعلیم بھی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ بد کلامی کرتا ہے، سختی کرتا ہے، تو ان کا جواب آپ بہترین طریقے سے، اچھے انداز میں، حسن خوبی کے ساتھ دیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ اچھائی اور برائی ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ادفع باللتی ہی احسن، اگر آپ کے ساتھ کوئی سختی کے ذریعے سے بات کرتا ہے، سخت کلامی کے ذریعے سے بات کرتا ہے، تو آپ اس کا بدلہ یا اس کا جواب بہترین طریقے سے، اچھے انداز میں، نرم کلام کے ساتھ، نرمی گفتگو کے ساتھ دیا کیجیے۔ اور یہ نرمی کس کو کون اختیار کر سکتا ہے؟ جو نماز پڑھنے کے ساتھ صبر کا مادہ تھامے رہتا ہے، صبر کا دامن تھامے رہتا ہے۔ کیونکہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ سخت کلامی کی، اگر آپ کے پاس صبر نہیں ہے تو پھر آپ نرمی اختیار کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سخت کلامی کا جواب ادفع باللتی ہی احسن، بہترین طریقے سے دو۔ الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، فائدہ کیا ہوگا اس سے؟ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص آپ کا دشمن ہے، آپ سے بد کلامی سے پیش آتا ہے، سختی سے پیش آتا ہے، آپ اس کے ساتھ ہمیشہ نرمی اختیار کرتے ہیں، اچھی باتیں کہا کرتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں، وہ آپ کو جھڑکتے ہیں، آپ نرمی برتتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کا ایک بہترین دوست بنا دے گا۔ قرآن مجید کی آیت ہے کأنہ ولی حمیم، آپ کا جگری دوست بن جائے گا، وہ ایسا دوست جو آپ کے بارے میں ہمیشہ خیر سوچیں گے، اچھی باتیں سوچیں گے، بھلائی کے بارے میں سوچیں گے، اور قرآن کی باتیں کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، اور یہ کون کر سکتا ہے، کس کو حاصل ہو سکتا ہے؟ جو لوگ صبر کا دامان تھامے رہتا ہے، ایسے ہی لوگ ایسی چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ کون لوگ ہوں گے صبر کرنے والے لوگ؟ کون ہوں گے؟ یہ نصیب والے لوگ ہوں گے۔ صبر کس سے ہوتی ہے؟ جن کے نصیب میں اللہ نے صبر لکھا ہے، جن کے نصیب میں اللہ تعالیٰ صاحب صبر بنایا ہے، ایسے ہی لوگوں کو
ایسی مرتبت حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ بتلانا چاہتا ہے کہ نماز نہ صرف دینی فریضہ ہے، نہ صرف جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنانے کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ نماز ہے اور صبر ہے، اور اسی صبر کے اندر آپ کی ساری فرائض بھی آ جاتا ہے۔ اور جس انسان کے پاس صبر نہیں ہے، یقین مانیے دنیا کی زندگی بھی اس کی بہت برا گزرتا ہے، اور آخرت کی زندگی بھی اس سے، اس کی سخت کلامی کی وجہ سے، اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تکبرانہ کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ صبر کے دامان کو تھامے رکھیں، اور بد کلامی کا جواب ہم نرمی سے دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ہی آیت کی خلاصہ ہوا، کل کریں گے دوسری آیت کا خلاصہ۔